بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ عید الاضحیٰ کا موقع آنے والا ہے اور عید کے اس خوشگوار موقع پر یہ کیونکہ قربانی کی عید ہے تو اس کا گوشت غریب لوگوں کے ساتھ بھی لازماً شیئر کیجیے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا ایک سرسری سا جائزہ لیا اور ان کے تعارف کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی تعلیم اور دیگر معلومات ہم نے تفصیل سے پڑھی۔ آئیے اب ان کا سیاست میں ان کا کیا کام رہا اور کیا دور حکومت میں انہوں نے پالیسیز کا اجرا کیا، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت سن 1990 میں نومبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جولائی سن 1993 تک تقریباً 2.5 سال یہ قائم رہا۔ اپنے پہلے دور حکومت میں انہوں نے سن 1990 میں ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ ان کے پہلے دور حکومت میں سب سے پہلے انہوں نے ایک زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے، اس لیے انہوں نے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور اس پالیسی کے لیے انہوں نے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ 1991 میں انہوں نے اس پالیسی کا آغاز کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے پچھلے لیکچرز میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھا۔ اب یہ جانتے ہوں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بہت سے بینک، صنعتیں اور دیگر ادارے جن کو حکومتی تحویل میں لیا گیا تھا وہ پاکستان کے قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ نواز شریف نے ملک کے قومی خزانے کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان اداروں کو فروخت کر دیا اور اسی عمل کا نام نجکاری کمیشن کہلایا۔ نجکاری کمیشن کا قیام سن 1991 میں حکومت نے کیا اور وہ ادارے، بینک اور صنعتیں جو نقصان یا خسارے کا باعث تھیں اور ملک پاکستان کے قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ تھیں، اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف نے ان اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا اور ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اسی عمل کو نجکاری عمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نجی طور پر یعنی پرائیویٹ بینکوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے باہر سے آنے والی کمپنیوں کو اور لوگوں کو کہا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ پاکستان میں آ کر بینک قائم کریں اور اس کی سرمایہ کاری کریں، تو اس کام کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کچھ بینک اور دیگر اداروں کو بھی فروخت کر دیا گیا تاکہ حکومتی اخراجات کم کیے جائیں اور فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوئی وہ ملک کے دیگر اخراجات کو پوری کرنے کے لیے کام آئی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنے دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت سے پہلے بھی پاکستان میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ چلتا آ رہا تھا اور چاروں صوبے بہت عرصے سے آپس میں جھگڑا کرتے چلے آ رہے تھے اور ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے آ رہے تھے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے اور پانی دوسرے صوبے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اور ہمیں پانی کی مقدار کم ملتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نواز شریف نے ایک معاہدہ طے کیا جس پر چاروں صوبوں نے رضامندی دے دی اور اس طرح پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو گیا اور یہ تنازع ختم ہو گیا۔ نمبر 4 پر بیت المال کا قیام۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بیت المال قائم کیا جس سے ملک کے مستحق اور غریب لوگوں کی مالی مدد کی جاتی تھی، اور یہ بیت المال کا ادارہ انہوں نے سن 1992 میں قائم کیا۔ جیسا کہ آپ پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ افغانستان اور روس میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا اور یہ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔
لیکن جب روس اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑی تو افغانستان کے بہت سے لوگ ہجرت کر کر پاکستان میں آ گئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ افغانستان کے اندر جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لوگوں نے مختلف گروہ بنا لیے اور ان گروہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور ہر ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے اور ملک کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کے درمیان مذاکرات کروا کر ان کی صلح کروانے کی کوشش کی تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے اور یہاں سے پاکستان میں رہنے والے تمام افغان مہاجرین واپس اپنے ملک میں جا کر پھر سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے افغانستان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھارت کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن بھارت کیونکہ آغاز سے ہی ایک ہی بات کہتا آ رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، یہ بھارت کا ہی حصہ رہے گا اور یہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس بات پر بھارت کے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ سن 1992 میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا اور اس کو گرا دیا گیا، اور اس کو گرانے کا مقصد ایک بالکل بے بنیاد بات تھی۔ انہوں نے یہ بے بنیاد الزام لگایا کہ اس مسجد سے پہلے یہاں پر ہندوؤں کا ایک مندر قائم کر دیا گیا تھا، اس مندر کو گرا کر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس لیے انہوں نے اس بے بنیاد الزام کی وجہ سے مسجد کو شہید کر دیا اور گرا دیا۔ خارجہ پالیسی میں پاکستان نے نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جب جنگ چھڑ گئی تو پاکستان نے دونوں میں کسی کا ساتھ نہیں دیا، یعنی نہ تو انہوں نے عراق کا ساتھ دیا نہ ہی امریکہ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے محتاط پالیسی اختیار کی اور پاکستان نے ایک غیر جانبدارانہ رویے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نمبر 6 پر عوامی منصوبے، یعنی نواز شریف نے 4 بڑے عوامی منصوبے شروع کیے۔ ان منصوبوں میں تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم شامل تھے۔ ان میں سب سے پہلے خود روزگار اسکیم کے لیے پاکستان میں قرضے فراہم کیے گئے تاکہ یہاں کے لوگ جو بے روزگار ہیں وہ خود سے اپنے روزگار کا انتظام کر سکیں اور قرضے حاصل کر کے وہ خود اپنا روزگار کما سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے تعمیر وطن پروگرام کا بھی آغاز کیا اور موٹر وے پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یلو کیب اسکیم کا آغاز کیا۔ یلو کیب اسکیم کیا تھی؟ اس میں لوگوں کو کاریں یعنی ٹیکسی وغیرہ یہ آسان اقساط پر مہیا کی گئی، آسان قسطوں پر لوگوں کو ٹیکسیاں دی گئیں۔ یلو کیب اسکیم اس کو کہا گیا تاکہ لوگ اپنا روزگار کما سکیں اور پاکستان سے بے روزگاری کو ختم کیا جا سکے۔ عزیز ساتھیو، اپریل سن 1993 میں صدر غلام اسحاق نے آئین کی ایک شق 58(2)B کا سہارا لیا اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا، اور ان کی یہ حکومت تقریباً 2.5 سال قائم رہی۔ مسٹر برق شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ سے اسمبلیوں کو بحال کر دیا اور نواز شریف کی حکومت دوبارہ سے بحال ہو گئی۔ لیکن صدر غلام اسحاق اور نواز شریف کے درمیان اختلافات بہت شدت اختیار کر گئے اور یہ اختلافات دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے۔ بالآخر نواز شریف نے یہ فیصلہ لیا، انہوں نے جولائی 1993 میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد صدر غلام اسحاق نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح نواز شریف کا پہلا دور حکومت کا اختتام ہوا جو تقریباً 2.5 سال تک چل سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں آپ نے میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کو تفصیل سے پڑھا، ان کی مختلف پالیسیز کے بارے میں جانا اور کیا اصلاحات انہوں نے کی
اور یہ پہلا دور حکومت تقریباً 2.5 سال قائم رہا۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور تعلیم کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے، جاری رہے، اس کا حصہ بن جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔